بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان میرے شکنجے میں آ جائے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کی وسواسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسواسے کا شکار کر دیتا ہے بندے کو۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت کو دیکھ کر ہم پریشان رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسے خیالات میں نمازی گم ہو جاتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے، اور اسی طرح ہم سوچ میں پڑے جاتے ہیں کہ ہم نماز روزے حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسواسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم حدیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا سے بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسواس کو دل میں پانے کے بعد چھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسواسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسواس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسواس ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسواسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسان کے دلوں میں وسواسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کے وسواسوں کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔
حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسواس پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسواسوں کو پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسواسوں میں ہی رہتے ہیں، وہ سوتے اٹھتے لیٹتے گھر سے باہر جاتے گھر میں داخل ہوتے شریعت کے خلاف وسواسوں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو آدمی اس طرح کا کوئی وسواس اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو 5 وقت کی نماز باجماعت قائم کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ حج زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیوں نہ کہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لوگے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسواسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل اعمال کریں۔ اعوذ باللہ، آمنت باللہ ورسولہ کا ورد کریں، ہوا اول والآخرہ الظاہر والباطن وہوا بکل شیء علیم۔ نیز ان کلمات کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کے شیطانی شکوک و وسواس کی دور کرنے میں مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسواسوں کو دور فرمائے، آمین۔ معزز سامعین گرامی، مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔